بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے بیان کا آغاز میں ایک ایسی سچائی سے کرنے جا رہی ہوں جو سن کر شاید آپ کا دل دہل جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اور روح کانپ اٹھے، کیونکہ یہ بیان ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت کے وارث بن گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر نماز جنت کا راستہ نہیں کھولتی۔ کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جو سیدھا جہنم کا دروازہ کھول دیتی ہیں، ایسی نمازیں جو ثواب کا ذریعہ بننے کی بجائے گناہوں کی فہرست میں شامل ہو جاتی ہیں، ایسی نمازیں جن پر رب کائنات کی رحمت کی بجائے لعنت برستی ہے، ایسی نمازیں جن کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ یہ تو نماز نہیں، یہ تو انسان کے چہرے پر تماچا ہے۔ ذرا سوچئے پیاری بہنوں، اگر آپ پوری دنیا سے چھپ کر تنہائی میں خاموشی سے سجدہ کر رہی ہوں، مگر وہ سجدہ عرش پر قبول ہی نہ ہو، عرش پر پہنچے ہی نہ، اگر آپ کی ہر رکعت، ہر آیت، ہر تسبیح صرف زمین پر لکھی جا رہی ہو، آسمان پر رد کی جا رہی ہو، اگر فرشتے آپ کے سجدے کو اٹھانے کی بجائے واپس پھینک رہے ہوں، تو خود سوچئے ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ایسی عبادت کا کیا حاصل جو قبر کو روشن نہ کرے بلکہ قبر میں اندھیرا بن جائے، ایسی نماز کا کیا فائدہ جو پل صراط پر سہارا نہ بنے بلکہ ٹھوکر بن جائے۔ تو پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر نمازی کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی نیکیوں کے پلڑے دیکھیں گے اور حیرت سے پکار اٹھیں گے کہ ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں، پھر یہ سب کیسے ہوا، تو ان کا جواب صرف ایک ہی ہوگا، آپ نے نماز پڑھی مگر اس طرح نہیں پڑھی جس طرح اللہ نے چاہا تھا، ویسے تو آپ نے پڑھی ہی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، نماز وہ عمل ہے جس کے بغیر ایمان ادھورا ہے، مگر اس کی حقیقت وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ نماز صرف رکوع و سجدہ نہیں، نماز دراصل زمین سے جنت تک کا ایک ایسا سفر ہے جو روح کو عرش کی چوکھٹ پر لے جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو نماز کی وہ فضیلت بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہو۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا چہرہ اس زمین سے جڑتا ہے جس پر کئی نبیوں کے قدم پڑے، جس نے کئی شہیدوں کا خون اپنے اندر جذب کیا، اور یہی سجدہ اگر دل کی گہرائی سے ہو تو زمین رب سے کہتی ہے، اے میرے مالک، آج ایک ایسا بندہ آیا ہے جو تیرے سامنے جھک گیا، اسے وہ عطا کر دے جو آسمانوں میں لکھا بھی نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نمازی سچے دل سے اللہ اکبر کہہ کر قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے دائیں بائیں اور پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نماز میں خشوع ہو، دل کی توجہ ہو، تو ان فرشتوں میں سے ایک آواز لگاتا ہے۔ کون ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے؟ اے عرش کے مالک، یہ وہی بندہ ہے جو رات کو رو رہا تھا، اب دن میں تیرا ذکر کر رہا ہے، تو آج اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ اب سوچیں پیاری بہنوں، اگر ایسی نماز کی فضیلت ہے تو جو نماز رب کو پسند نہ آئے تو وہ کیسی نماز ہوگی، وہ کیسے قبول ہوگی؟ تو پیاری بہنوں، اب 5 گناہوں میں سے پہلے گناہ کی بات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز قبول ہی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے پر ثواب کی جگہ گناہ ملتا ہے۔ وہ پہلا گناہ، نماز میں دل حاضر نہ کرنا، غفلت اور دکھاوے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہاں پر ہلاکت صرف دنیاوی نہیں بلکہ اخروی بربادی ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، بازار میں، فون پر یا دنیاوی سوچوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، ان کی نماز صرف ظاہری عمل بن کر رہ جاتی ہے، روح اس میں شریک ہی نہیں ہوتی۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر
سمجھاتی ہوں جو آپ کے دل کو دہلا دینے والی ہے۔ سوچئے، ایک نوکر اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو، مگر سلام کرتے وقت اس کی آنکھیں دروازے پر ہوں، اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور دل اپنے کام دھندے میں لگا ہو، تو کیا وہ بادشاہ خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ نوکر تو گستاخ کہلائے گا۔ تو بتائیے، جب ہم سب سے بڑے بادشاہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوں اور دل کہیں اور ہو، تو وہ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب سجدے کی بجائے غفلت کی مہر لگ جاتی ہے۔ نماز ثواب نہیں، گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن یہی نماز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سجدے کی بجائے غفلت کی مہر لگ جاتی ہے۔ نماز ثواب نہیں، گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن یہی نماز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی، اور اللہ فرمائے گا، لے جا، تو نے میرے لیے نہیں پڑھی تھی۔ تو پیاری بہنوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ غفلت والی نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا پھر دل سے پڑھنے والی؟ تو پیاری بہنوں، یہ گناہ کبھی نہیں کرنا۔ کون سا؟ دکھاوے کی نماز کبھی نہیں پڑھنی۔ اگر آپ نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو ایسی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ثواب کی بجائے آپ کو گناہ ملے گا۔ ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسرا گناہ، گناہوں کے ساتھ نماز پڑھنا اور توبہ نہ کرنا، نماز پڑھ کر دوبارہ انہی گناہوں میں لوٹ جانا۔ پیاری بہنوں، نماز صرف عبادت نہیں، ایک وعدہ ہے۔ یہ سجدہ صرف جھکنا نہیں، بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے میرے رب، میں تیری رضا کے راستے پر چلوں گی، تیری نافرمانیوں سے بچوں گی اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤں گی۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ کر اسی گناہ میں لوٹ جائے، اگر آنکھ سے آنسو بہیں اور پھر وہی آنکھ حرام دیکھے، اگر ہونٹوں پر تسبیح ہو اور پھر وہی زبان جھوٹ بولے، غیبت کرے، بد زبانی کرے، تو بتائیے ایسی نماز رب کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر نماز کے بعد بھی بے حیائی، گناہ اور حرام کام جاری ہیں، تو پھر قصور نماز کا نہیں، قصور اس نمازی کا ہے جو صرف رکوع اور سجدہ تو کرتا ہے مگر دل کو رب کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز اسے گناہوں سے نہیں روکتی، تو وہ نماز صرف اس کی گناہوں کا بوجھ بڑھاتی ہے، یعنی اس کا ثواب نہیں ملتا، وہ گناہوں کا بوجھ بڑھا کر اس کے پلڑے میں گناہ زیادہ کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک چھوٹی سی مثال سنیں، ذرا تصور کریں کہ ایک عورت وضو کرتی ہے، خوبصورت لباس پہنتی ہے، جائے نماز بچھاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتی ہے، مگر جیسے ہی سلام پھیرتی ہے، وہی زبان غیبت کے لیے کھلتی ہے، وہی ہاتھ موبائل پر گناہ کے لیے چلتے ہیں، وہی دل دوبارہ دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاتا ہے، تو ایسی نماز صرف ایک عادت ہے، عبادت نہیں۔ یہ عمل صرف جسم کی مشق ہے، روح کی ترقی نہیں۔ آج کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو ایک رسم بنا دیا ہے۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں مگر اگلے ہی لمحے بازار میں جا کر جھوٹ بولتی ہیں، ہم تراویح میں قرآن سنتی ہیں مگر باہر نکلتے ہی دوسروں کا حق مارتی ہیں۔ پیاری بہنوں، رب کی رحمت وسیع ہے لیکن وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر دل میں تبدیلی نہیں تو جسم کا جھکنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ سجدہ تو وہی معتبر ہے جو آپ کی زبان، آپ کی نظر اور آپ کے ارادے کو پاک کر دے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نماز کو صرف ادا نہ کریں بلکہ اس کے پیغام کو سمجھیں۔ نماز آپ کو رب سے جوڑتی ہے، گناہوں سے توڑتی ہے، لیکن اگر نماز کے بعد بھی آپ کی زبان زہر اگلتی ہے، آپ کے قدم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ نماز پڑھ نہیں رہی، نماز کو صرف گزار رہی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ گناہ نماز میں کبھی نہیں کرنا۔ کون سا گناہ؟ مطلب نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف لوٹ جانا، گناہوں کے ساتھ نماز پڑھنا، توبہ نہ کرنا، توبہ کے بغیر نماز پڑھ لینا۔ یہ نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ جب دل گناہوں کی طرف مائل ہو اور دماغ کسی اور جگہ پر اٹکا ہوا ہو اور منہ سے، زبان سے، ہونٹوں سے ہم اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ جو نماز کے دوران اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، وہ نماز اللہ کو قبول نہیں ہے۔
اللہ نے دن میں صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر ان 5 نمازوں کو 5 بار اللہ کے بلاوے کو آپ نظر انداز کر دیتی ہیں تو آپ کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر ان 5 فرض نمازوں کو بھی پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ سے بڑی بدقسمت اور کوئی دنیا کی چیز نہیں۔ تو پیاری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ رب جو رات کے سناٹے میں بندے کی آہ پر جھک جاتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، وہ رب آج بھی آپ کی واپسی کا منتظر ہے۔ بس دل سے نیت کیجیے اور ایسی نماز کبھی نہ پڑھیے جو گناہوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہو، بلکہ وہ نماز پڑھیں جو گناہوں کو جلا دے، دل کو روشن کر دے اور روح کو رب سے ملا دے۔ تو پیاری بہنوں، تیسرا گناہ، نماز سے پہلے حقوق العباد کو نظر انداز کرنا، مظلوم کی آہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو پیاری بہنوں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نماز کے متعلق وہ راز بتاتی ہوں جنہیں جان کر آپ کا دل لرز جائے گا اور روح کانپ جائے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رب کے آگے جھکنے سے سب معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو نماز کی روشنی کو بھی سیاہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے کسی انسان کا دل دکھانا، کسی مظلوم کی بد دعا لینا، کسی کے حق کو روند کر سجدے میں جانا۔ یاد رکھیے، جب آپ کسی کا حق مار کر، کسی کو رلا کر، کسی کا دل توڑ کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو زمین کے فرشتے فریاد کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ زبان تو تیرے ذکر میں ہے مگر اس کے ہاتھ کسی کے آنسوؤں سے رنگے ہوئے ہیں، یہ چہرہ تو سجدے میں ہے مگر اس کی آنکھ نے کسی مظلوم کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کیا۔ تو پیاری بہنوں، جب آپ کسی بہن کو رسوا کرتی ہیں، کسی کو بے عزت کرتی ہیں، کسی کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ مظلوم آپ کی نماز کے آسمان پر چڑھنے سے پہلے رب سے کہتا ہے، اے میرے مالک، جس نے مجھے بے آبرو کیا، کیا اب وہ تیری بارگاہ میں پاک کھڑا ہے؟ پیاری بہنوں، میرے کریم نبی کا فرمان ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو اذیت دے کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز آسمان سے لٹا دی جاتی ہے جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ اب پیاری بہنوں، ذرا سوچئے، آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال کھایا، کسی کے بارے میں جھوٹ پھیلایا اور وہ شخص راتوں کو رو کر رب سے فریاد کرتا رہا۔ پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو رب نے فرشتوں سے فرمایا، لکھ لو، اس کا سجدہ میں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ میرے دربار میں ظالم کے سجدے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ بات صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی ہے۔ جو نمازی کسی کا حق مارتا ہے، اس کی دعائیں بھی رد ہوتی ہیں، اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سجدے اس کے ماتھے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سنیں کہ ایک عورت روز 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، راتوں کو تہجد میں اٹھتی تھی، لیکن پڑوس میں ایک غریب بچی کو طعنے دیتی، اس پر ظلم کرتی اور دوسروں کے سامنے اسے ذلیل کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب تھی، وہ بچی تھی، وہ غریب تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے یہ عورت اس پر ظلم کرتی، اسے دوسروں کے سامنے رسوا کرتی اور اسے طعنے دیا کرتی تھی۔ جب وہ عورت مری، لوگ کہنے لگے کتنی عبادت گزار تھی، لیکن رب کی طرف سے آواز آئی، اس کا سارا عمل اس بچی کے آنسوں کے ساتھ دفن ہو چکا ہے، اسے وہی مقام ملے گا جو ظالم کو ملتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب یہ مثال سننے کے بعد بھی اگر آپ کو ہدایت نہ ملے تو پھر آپ اپنی بدقسمتی پر افسوس کریں، ورنہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رب کو پسند آنے والی نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا پھر مظلوم کی آہ سے جلا کر جو رب کو ناراض کر دینے والی نماز ہے وہ پڑھنا چاہتی ہیں۔ نماز اس وقت تک بلند نہیں ہوتی جب تک دل صاف نہ ہو، زبان پاک نہ ہو اور دلوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی نیت نہ ہو۔ اس لیے ایسی نماز کبھی نہ پڑھیے جس سے پہلے سب کو معاف کیا ہو، تب جا کر سجدے میں سر رکھنا، کیونکہ تب رب خود جھک کر کہے گا، آج میری بندی صرف میرے لیے ہے، اسے وہ دے دو جو دنیا نے اسے چھین لیا تھا۔ تو پیاری بہنوں، یہ گناہ کبھی نہیں کرنا، کچھ کا کچھ ہو جائے، کبھی بھی کسی کو تکلیف دے کر، کسی کا دل دکھا کر، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکال کر کبھی بھی نماز نہ پڑھنا۔ اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، یہ آپ کے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ تو پیاری بہنوں، چوتھا گناہ
وقت پر نماز ادا نہ کرنا دیر سے پڑھی گئی نماز رد ہونے کا سبب بنتی ہے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ صرف نماز کی آواز نہیں، رب کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے خاص بندے کو فوراً دربار میں حاضر ہونے کا حکم دے اور بندہ دیر سے آئے، سستی سے، ٹال مٹول سے، اور وہ بھی بغیر تیاری کے آ جائے تو وہ بادشاہ اسے عزت دے گا یا دربار سے باہر نکال دے گا۔ یہی حال اس نمازی کا ہوتا ہے جو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا بلکہ ٹال کر، سمیٹ کر یا کسی اور کام پر ترجیح دے کر پڑھے۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی، یعنی نماز کا وقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور جو اس وقت کو توڑتا ہے وہ گویا اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کیا بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ گویا رب کی ملاقات کے وقت دیر سے پہنچا، اور جو بادشاہ کے دربار میں دیر سے جائے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، ذرا تصور کریں آپ کا بیٹا روزانہ دوپہر 1 بجے آپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے امی میری طبیعت آپ سے بات کیے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی آواز ہی میری دوا ہے، اور ایک دن وہ 1 بجے کال نہ کریں، آپ انتظار کرتی رہیں، دل بے چین ہو، آنکھیں دروازے پر لگی ہوں، پھر شام 6 بجے کال آئے اور وہ کہے امی بس میں مصروف تھا، بھول گیا، چلے اب بات کر لیتے ہیں، تو آپ کا دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو سوچئے جب ہمارا رب 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، جب یہ 2 پکارے کرتا ہے اور ہم موبائل میں، سونے میں، نیند پوری کرنے میں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر کہتے ہیں ہاں جی بعد میں پڑھ لوں، تو کیا وہ رب خوش ہوگا یا اس کی رحمت ہم سے روٹھ جائے گی؟ آپ خود سمجھدار ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، جو نماز آپ وقت پر نہیں پڑھتی وہ نماز آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ٹھوکریں کھاتی ہے۔ فرشتے جب دیر سے پڑھی گئی نماز کو لے کر عرش کی طرف بڑھتے ہیں تو دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آواز آتی ہے یہ وہ نماز ہے جو سستی کے ساتھ پڑھی گئی، وقت کے بعد پڑھی گئی، رب کے بلاوے کو رد کر کے پڑھی گئی، اسے لٹا دو۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز کو باقی سب کاموں کے بعد رکھا جاتا ہے۔ بازار جانا ہو تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کوئی میسج آ جائے فوراً رپلائی کرتے ہیں، لیکن نماز اس کے لیے ہم تھکے ہوتے ہیں، سست ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی تو وقت ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، اور یہی جو ابھی ہے آخر میں پچھتاوے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یاد رکھیے پیاری بہنوں، دیر سے پڑھی گئی نماز ایسے ہے جیسے کوئی مہمان جب سب ختم ہو جائے تب آ کر کھانا مانگے، نہ برتن بچا ہوتا ہے، نہ عزت اور نہ ہی برکت، وہ صرف بوجھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا نماز کو اس کے وقت پر ادا کیجیے، کیونکہ جو رب وقت پر بلاتا ہے وہ وقت پر رحمت بھی نازل کرتا ہے۔ دیر سے پڑھنے والی نماز صرف فرض ادا کرتی ہے، مگر دل سے وقت پر پڑھی گئی نماز رب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، رب کے دربار میں وقت پر پہنچ کر عزت لینی ہے یا دیر سے جا کر رد ہو جانا ہے۔ ایسی نماز کبھی نہ پڑھیے جو وقت سے دور ہو، کیونکہ وہ سجدہ دل کو سکون نہیں دیتا اور رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، 5واں گناہ غرور، تکبر اور خود پسندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جب سجدہ عبادت نہیں انا کا اظہار بن جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیاری بہنیں، نماز وہ دروازہ ہے جو بندے کے انسان کو رب کے قدموں تک لے جاتا ہے، لیکن جب وہی بندہ اپنے سجدے کو نجات نہیں نمائش بنا لے، جب وہ دل میں یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میری عبادت سب سے افضل ہے، میں نیک ہوں، باقی سب گمراہ ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ سجدہ جنت کی طرف نہیں جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ایسے لوگ وہی ہیں جنہیں شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہدایت کے لباس میں گمراہی کی چادر اوڑھ چکے ہیں۔ وہ سجدہ تو کرتے ہیں مگر سجدے میں عاجزی نہیں ہوتی، خود پسندی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کی عبادت قبول نہیں کرتا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اور میرے کریم نبی کا فرمان ہے جس شخص نے تکبر کیا وہ نہ جنت کی خوشبو سونکھ پائے گا نہ اس کا چہرہ عرش کے سائے میں آئے گا، چاہے اس نے دنیا میں کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کی ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ خود کو دوسروں سے بدتر سمجھ کر
مطلب اچھا برتر سمجھ کر نماز پڑھتی ہیں، جب آپ دل میں سوچتی ہیں کہ میں ہر وقت پردہ کرتی ہوں، وہ نہیں کرتی، میں تہجد گزار ہوں، فلاں تہجد گزار نہیں، میری نماز میں آنسو ہیں، اس کی نماز میں کچھ نہیں، تو یہ الفاظ اللہ سے نہیں شیطان سے جڑے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، نماز وہ مقام ہے جہاں دل جھکتا ہے، چہرہ خاک میں ملتا ہے اور نفس فنا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہاں بھی غرور زندہ ہو، اگر وہاں بھی خود کی بڑائی کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے وہ نماز صرف ایک جسمانی مشق ہے، روحانی نجات نہیں۔ لہٰذا ایسی نماز کبھی نہ پڑھیے جس میں عاجزی نہ ہو، وہ سجدہ کیجئے جس میں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، دل نرم ہو اور نفس مٹا ہوا ہو، کیونکہ رب صرف اسی کو چنتا ہے جو جھک جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی نماز پڑھیں جو دل کو توڑ دے، غرور کو دفن کر دے اور بندے کو بندگی کی راہ دکھا دے، تب جا کر وہ سجدہ عرش کے دروازے پر دستک بنے گا، ورنہ وہی سجدہ روز قیامت بوجھ بن جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔